استكبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل فی غمرۃ، سخت جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، من ھذا، اس نامہ اعمال سے، ولہم اعمال من دون ذالک، اور ان کے لیے اس کے علاوہ دیگر اعمال ہیں، ہم وہ لہا، ان اعمال کو عاملون کرنے والے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا، جب ہم نے پکڑ لیا، مترفیہم، ان کے مالداروں کو، بالعذاب، عذاب سے، اذا ہم یجأرون، تو اچانک وہ چلانے لگے۔ کہا گیا لا تجأروا اليوم، مت چلاؤ آج کے دن، انکم، بلا شبہ تم، منا، ہماری طرف سے، لا تنصرون، مدد نہیں کیے جاؤ گے، قد، تحقیق، کانت آیاتی، میری آیتیں، تتلا، تلاوت کی جاتی تھی، علیکم، تم پر، فکنتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، پیچھے ہٹتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بہ، سامرن، اس قرآن کو مشغلہ بناتے ہوئے، تہجرون، چھوڑتے ہوئے، افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس بات میں، یعنی قرآن میں، انہوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا، ام، یا جاءہم، ان کے پاس آئی، ما لم یاتی، وہ باتیں جو نہیں آئی، آباءہم الاولین، ان کے پہلے باپ دادا کے پاس، ام، یا لم یعرفوا، انہوں نے نہیں پہچانا، رسولہم، اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون، تو وہ اس کو اوپرا سمجھتے تھے، وہ اس کو انجانا سمجھتے تھے، ام، یا یقولون، وہ کہتے ہیں، بہ جنتن، نعوذ باللہ، وہ پاگل پنے میں ہیں، ان کو جنون لاحق ہے، بلکہ، یعنی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جاءہم بالحق، ان کے پاس وہ لائے حق، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر حق پیروی کرے، أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق پیروی کرتا ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو البتہ تباہ ہو جاتے آسمان اور زمین، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور وہ مخلوق جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، بل اتیناہم، بلکہ ہم آئے ان کے پاس، بذکرہم، ان کی نصیحت لے کر، فہم عن ذکرہم، تو وہ اپنی نصیحت سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 71 تک آپ حضرات کے سامنے ترجمے کے ساتھ آیات دہرائی گئی۔ گزشتہ سے پیوستہ ہم نے مومنین کی صفات پڑھی تھی کہ کون سے مومن دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، رب سے ڈرتے ہیں، رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، جو بھی عبادت وہ کرتے ہیں تو ان کا دل دہل رہا ہوتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے خدائے رب العزت کے ہاں یہ قبول ہوگا یا نہیں۔ کوئی عمل کرنے کے بعد اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں،
اور جہاں نیکی کا موقع ملے تو سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے مقابل میں آج بے ایمانوں کا، نافرمانوں کا ذکر ہے کہ ان کے اعمال ایمان والوں کے اعمال کے بالکل مخالف ہیں۔ ایمان والوں کے اعمال ہیں اللہ کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، نیکیاں کرنا، بھلائیوں کا حکم دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اخلاقی طور پر بڑے کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اور اسی طریقے سے جیسے ہمیں حکم ہے اپنی زبان کو صاف رکھنے کا، دل کو بھی صاف رکھنا ہے۔ دل میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، نفرت نہ ہو، شکوک نہ ہو، نہ اللہ کی ذات کے متعلق، نہ اللہ کے احکامات کے متعلق، نہ انسانوں کے متعلق، اور بدگمانی نہ ہو، اچھا گمان رکھے ہر آدمی ہر ایمان والے کے بارے میں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں فی الحال فی الوقت تو میں اپنے آپ کو بے ایمان آدمی سے اچھا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن فی المال انجام کے اعتبار سے میں اپنے سے ادنا درجے کے جانور کو اور کافر اور بے ایمان کو اچھا سمجھتا ہوں، نہ جانے ان کا خاتمہ، یعنی اس بے ایمان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو جما دے اپنی طاعت، اپنی عبادت اور اپنی نیکیوں پر۔ تو بہرحال انسان کو غور کرنا چاہیے اپنے اندر کہ مجھ میں کیا کیا خامی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان مخالفین کے بے ایمانوں کے اعمال تو اس سے ہٹ کر ہیں، جو ایمان والوں کے اعمال ہیں، توحید کے خلاف شرک ہے، ایمان کے خلاف کفر ہے، اور اسی طریقے سے ہدایت کے خلاف ضلالت ہے، گمراہی ہے، اخلاق کے خلاف بد اخلاقی ہے، اور اخلاق حمیدہ کے خلاف رذائل ہیں، دل کو غلاظتوں سے بھر دینا۔ فرمایا کہ ان کے قلوب سخت گمراہی میں ہیں۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اوپر کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے اور وہ کتاب کل قیامت کے دن بولے گی، وہ کتاب ہے نامہ اعمال، اس میں ایمان والوں کے عمل بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اور بے ایمانوں کے عمل بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ایمان والوں کو یقین تھا اس وجہ سے وہ اچھے عمل کر رہے ہیں، اور بے ایمانوں کو یقین نہیں ہے، وہ اچھے عمل نہیں کر رہے ہیں، برے عمل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اس کا ذرہ برابر ان کو یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ تمہارے مقابلے میں گھٹیا درجے کے، کم درجے کے اعمال کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں جو نیک نہیں ہیں، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ شراب ہے تو اسی میں لگے ہوئے ہیں، چوری ہے تو اسی میں لگے ہوئے ہیں، بدکاری ہے تو اسی میں لگے ہوئے ہیں، سود خوری ہے تو اسی میں لگے ہوئے ہیں، رشوت خوری ہے تو اسی میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ ہے تو اسی میں لگے ہوئے ہیں، ظلم ہے تو اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے بل قلوبہم، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ظلم کیے جائیں گے وہاں، بلکہ ان کے دل سخت گمراہی میں، سخت جہالت میں پڑے ہوئے ہیں اس نامہ اعمال کے متعلق، ان کو نامہ اعمال کا یقین نہیں ہے، اور ان کے لیے اعمال، کچھ اعمال ہیں من دون ذالک جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی ایمان والوں کے اعمال کے علاوہ۔ آخری دور چل رہا ہے، آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر شریعت پر چلنا آسان ہوتا ہے، لیکن اکثریت بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اس کا ذرا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ دن بھر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جھوٹ ہے، جہاں فراڈ ہے، جہاں دھوکہ ہے، جہاں
رشوت ہے، جہاں سودی کاروبار ہے، تو اس وجہ سے ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ ایمان والوں اور بے ایمانوں کے عمل الگ الگ ہیں، ورنہ ایمان والے اور بے ایمان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم لہا عاملون، یہ انہی کاموں کو کرنے والے ہیں یہ بے ایمان، لیکن ان کو ڈھیل کب تک دی جائے گی؟ دنیا میں ایک وقت ہے ان کے لیے متعین کہ ان پر عذاب آئے گا، اور آخرت میں تو عذاب آئے گا ہی۔ کہتے ہیں اس وقت تک ان کو ڈھیل ہے، اور اس کے بعد جب ان کو پکڑا جائے گا، خاص کر ان کے مالداروں کو۔ رب تعالیٰ نے کیوں کہا مالدار؟ جب آسمان سے عذاب آتا ہے اس میں مالدار بھی اور غریب بھی جو ہے اس عذاب کا شکار بنتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ ہم ان کے مالداروں کو پکڑیں گے؟ اصل میں غریب کے پاس جمع پونجی کچھ ہوتی نہیں ہے، اگر عذاب آنے بھی لگتا ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ یہ مالدار لاکھ جتن اور لاکھ کوشش کرتا ہے کہ عذاب الہی کو روک دے، اپنے آپ کو بچائے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ان کا یہ مال اور ان کی یہ مالداری بھی کام نہیں آئے گی۔ حتیٰ اذا اخذنا، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیں گے مترفیہم، ان کے مالداروں کو، بالعذاب، عذاب کے ذریعے، اذا ہم یجأرون، تو اچانک وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ گائے بھینس بیل کا جو بولنا ہوتا ہے اس کو یجأرون کہتے ہیں، جعرن کہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ روئیں گے پھوٹ پھوٹ کر، اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر اور سینہ کوبی کر کے، جس طریقے سے جو ہے گائے بیل اور جانور بولتا ہے۔ اذا ہم یجأرون، اچانک وہ چلائیں گے۔ لا تجأروا اليوم، اگر وہ دنیا میں ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی آواز آئے گی، اور آخرت میں ہے تو فرشتے کہیں گے لا تجأروا اليوم، آج کے دن مت چلاؤ، اس لیے کہ ہمارے نبی آ چکے تھے، ہماری کتابیں آئی تھی، تمہیں ڈرایا تھا، تمہیں سمجھایا تھا۔ روئے گا تو وہ جس کی مدد کی جائے گی، اور تم رو بھی رہے ہو اسی وجہ سے کہ فریاد رسی ہو، ہماری مدد ہو۔ اب یہ وقت ایسا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، ہم نے آپ کو مہلت دی۔ اگر دنیا میں ہو تو رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، رسولوں نے تم کو سمجھایا، کتابیں پڑھ پڑھ کر سنائی، تم نے مانا نہیں۔ اور اگر آخرت میں ہو تو تمہیں آخری عمر تک سمجھاتے رہے کہ موت ہے، قبر کے بعد برزخ، قبر کے بعد حشر ہے، وہاں پوچھ گچھ ہوگی، تم نے مانا نہیں۔ تو ہم نے حجت قائم کر کے، تم پر گواہ متعین کر کے، تم پر اب عذاب نازل کیا ہے۔ اور اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں اور مدنی زندگی کا پہلا واقعہ پڑھیں، جب 70 سرماؤں کو سزا ملی بدر کے موقع پر، اللہ اکبر، 1 سال تک پھوٹ پھوٹ کر ان کے رشتہ دار، ان کی عورتیں رونے لگی، اور دیگر سرماؤں نے گھر سے باہر منہ ہی نہیں نکالا کہ یہ تو بے عزتی ہوئی، یہ تو ذلت کا جو ہے سامان ہم نے خود خریدا۔ اور جو ان کے دوست و احباب تھے، ایک دن کیا، اسلام میں تو 3 دن تک کی تعزیت ہے اور 3 دن تک کا ماتم ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ ایک دن کیا، 1 سال تک غزوہ احد کے قائم ہونے تک دوست عرب کے دیگر علاقوں سے آ کر ان کے تعزیانے پڑھنے لگے، مرثیے پڑھنے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہی منظر کشی ہے، لا تجأروا اليوم اذا هم یجأرون۔ جب انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اس کو کبھی دنیاوی زندگی میں بھی رونا پڑتا ہے، اور دنیاوی زندگی میں اگر رویا پھر توبہ کی، واپس آ گیا، تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ معاف فرمائے قبر کی زندگی میں، محشر کی زندگی میں رونا پڑے تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پھر کوئی غم گسار نہیں ہوگا، اور پھر کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اس قسم کا اعلان کیا جائے گا۔ آیت نمبر 65، انکم منا لا تنصرون، آج مت رو، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جانی ہے، ہم نے تمہاری مدد کرنی ہی نہیں ہے، مدد کا سوال ہی نہیں ہے۔ تم محبوب نہیں ہو، بلکہ تم مقرب نہیں ہو، تم مبغوض ہو، اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے محبوب بنتا ہے، اور جب ایمان نہیں ہے، شرک ہے، توحید نہیں ہے، اور تمہارے اندر کفر ہے، تو ظاہر سی بات ہے آج تمہاری مدد کی نہیں جائے گی۔ کوئی اور ہمارے علاوہ مدد کرے گا
تو وہ اعلان ہو چکا ہے کہ اس دن رب کی اجازت کے بغیر کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا ہے اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے، تو اور کسی کی سفارش کا سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے تمہاری مدد کرنی نہیں ہے، تمہارا یہ رونا، تمہارا یہ جزا فضا بیکار ہے، خاموش رہو۔ اللہ فرمائے گا قد کانت آیاتی تتلا علیکم، ذرا یاد کرو نا وہ دنیاوی زندگی۔ آیات، قد کانت آیاتی، تحقیق میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے، قرآن پڑھا جاتا۔ یاد رکھیے حدیث شریف میں ہے جو آدمی ایک آیت قرآن کریم کی بغیر سمجھے تلاوت کرے گا اس کو 100 نفل کا ثواب ہے۔ اس کو ذرا سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی ایک آیت تلاوت کرے گا بغیر سمجھے اس کو 100 نفل کا ثواب ہے، اور جو آدمی ایک آیت تلاوت کرے گا سمجھ کر اس کو 1000 نفل کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے کتنی عظیم کتاب دی ہے، لیکن اسی عظیم کتاب کو ہم نے پس پشت ڈالا ہے۔ پرانے لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، نئی نسل آج جب پی ایچ ڈی کرے گی، جب جو ہے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوگی، اس وقت اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں پڑھوں، لیکن اگر کسی عہدے پر فائز ہوا تو وہ غلام بن گیا، اب تو اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے، اور پی ایچ ڈی کے بعد اس کی زبان تو لکڑی کی طرح سخت ہو گئی، الف اور با اس سے ادا نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جو ہے قرآن کریم کو ہم نے مہجور، متروک یعنی چھوڑی ہوئی ایک کتاب سمجھ رکھا ہے۔ بوڑھے ہو کر پڑھنے لگتے ہیں، اللہ ہمیں بوڑھے ہونے کے بعد بھی توفیق دے پڑھنے کی، لیکن جو عمر تھی کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑتے، اس کو پڑھتے، اس کو جو ہے مانتے، اس کو اپناتے، تو وہ بات نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کا بھلا کرے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گری کے رحمت کرے۔ یہ ایک سلسلہ جاری ہے، تو آپ کوشش کریں خود بھی بیٹھنے کی، دوسروں کو بھی بٹھانے کی، اور جو یہاں سوتے ہیں تو وہ جاگنے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو لائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری وجہ سے ایک دین کی بات کسی کو پہنچ جائے، یہ 2 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اور عرب میں سرخ اونٹ، ایک اونٹ گاڑی کے قائم مقام تھا، تو 2 سرخ اونٹوں کے برابر ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ جو ہے قیمتی چیز یہ ہے کہ آپ کے واسطے سے کسی کو دین کی بات، دین کی دعوت پہنچے۔ اس کام کو اپنائیے اور اس میں شریک ہو جائیے۔ یاد رکھو پڑھی جاتی تھی تم پر ہماری آیتیں تو تم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، پیچھے ہٹتے تھے، جاتے تھے مذاق اڑانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں، لیکن وہاں سے اصل ان کا مقصد ہوتا تھا کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نکالنا، عمل کی نیت سے نہیں جاتے تھے۔ مل جاتی تھی کبھی کمی کوتاہی تو ٹھیک، نہیں تو پھر واپس جاتے تھے الٹے پاؤں، اور پھر لوگوں میں جو ہے وہ کمیاں اور کوتاہیاں پھیلاتے تھے، اور اس طریقے سے آپ کو نعوذ باللہ بے عزت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن قرآن نے بتا دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے ہے۔ اور یہ منافق، یہ بے ایمان، یہ کافر، یہ توحید سے دور، جانتے نہیں ہیں عزت کس چیز کا نام ہے۔ دوسرا کام کیا تھا؟ مستکبرین، تکبر کرتے تھے، یعنی قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر تکبر کرتے تھے۔ کبھی تو یوں منہ مٹکا لیتے تھے، مانتے نہیں تھے، اور کبھی اگر منہ نبی مٹکاتے تھے تو سنتے تھے، کیونکہ عربی زبان ان کو آتی تھی، سنتے تھے، اور سننے کے بعد اس کا انکار کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس قسم کی باتیں کر کے اس کا انکار کرتے تھے۔ تیسری بات، یہ تو دن کی باتیں تھیں، بہی سامرن، رات کو آتے تھے اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے، خانہ کعبہ کے صحن میں، اور پھر چلتی تھی خوش گپیاں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین، مجلس لگتی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرنے کے لیے، اور قرآن کریم کے جو الفاظ نازل ہوئے ہوتے تھے، آیتیں نازل ہوئی ہوتی تھی، ان کے خلاف باتیں کہ یہ، کوئی کہتا تھا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا تھا یہ پاگل کا کلام ہے نعوذ باللہ، کوئی کہتا تھا یہ جادوگری ہے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا ان کا استاد کوئی عجمی ہے وہ سکھاتا ہے، کوئی کہتا تھا
پرانے لوگوں کی جادو کے جو مقدمے ہیں، جادو کی جو ہے تعبیریں ہیں، وہ تعبیریں جمع کی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے بہی سامرن، اس قرآن کریم کو مشغلہ بناتے ہوئے، یعنی 3 چیزیں تم نے قرآن کے ساتھ کی، سننے کے بعد الٹے پاؤں لوٹ آئے، تکبر کیا، تکبر کا مطلب انکار کیا، بہی سامرن، اس کو مشغلہ بنایا، یعنی گپیں لگانے لگے اور قرآن کریم کی توہین کرنے لگے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجرون، مقصد کیا تھا؟ چھوڑتے ہوئے، یعنی اس قرآن کو چھوڑنا اور پس پشت ڈالنا مقصد تھا۔ بلکہ باضابطہ کچھ لوگ مجلسیں لگاتے تھے اور ناولیں سناتے تھے کہ محمد کی مجلس میں تم قرآن سنتے ہو تو ہماری مجلس میں آؤ، تم جو ہے کہانیاں سنو، اور وہاں تمہیں دینا پڑتا ہے، یہاں تمہیں کھانا ہوگا، یہاں لنگر لگے گا، کھانا ہوگا، وہاں کچھ عیاشی نہیں ہے تو ہمارے ہاں باندیاں ہیں، یہ ناچیں گی، گائیں گی، تم جو ہے ان کے ناز اور ان کے نخرے دیکھو۔ رب تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ تم نے تین طریقے سے قرآن کریم کو پس پشت ڈالا، پیچھے ہٹ کر، انکار کر کے، اس کو مشغلہ بنا کر، اور باطل طریقے سے اس کے خلاف سازشیں کر کے آج تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا یا دنیا میں سزا دی گئی، لہذا اب تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سینے سے لگانے، اس پر عمل کرنے، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔